السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کے سامنے کتاب ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت۔ اس کتاب میں خیبر کی فتح اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ سیرت کی کتاب ہے حضرت سیدنا بلال حبشی کی حالات زندگی پر خوبصورت کتاب سیرت۔ سیدنا بلال حبشی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے مصنف ہیں محمد حسیب قادری، اکبر بک سیلرز لاہور پاکستان سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس واقعہ کو مکمل سنیں، پڑھیں اور دیکھیں، اور ثواب حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب اور لائک کریں۔ خیبر کی فتح اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیبر مدینہ منورہ سے 96 میل کے فاصلے پر واقع ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ 3 ہجری میں بنو نذیر کے یہودیوں کی شورش اور شرارتوں کی وجہ سے ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا تھا۔ یہ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ خیبر جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز نہ آئے اور کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بنو نذیر نے کھلے عام مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہوئے کفار مکہ کا ساتھ دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر کے یہود کی ان بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو ختم کرنے کا مصمم ارادہ کیا۔ محرم 7 ہجری کو آپ 20,000 مجاہدین کے لشکر کے ساتھ خیبر کی جانب روانہ ہوئے۔ خیبر بے شمار قلعوں کا مجموعہ تھا۔ مسلمان خیبر پہنچے تو اگلے روز صبح کے وقت ہی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے تمام قلعے فتح کر لیے، سوائے قلعہ قاموس کے باقی تمام قلعے بآسانی فتح ہوئے۔ قلعہ قاموس کا دروازہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توڑا اور یہودیوں کے مشہور جنگجو پہلوان مرہب کو شکست دے کر جہنم واصل کیا۔ اس غزوہ میں 90 کے قریب یہودی مارے گئے اور 20 مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ طے پایا کہ یہود کی تمام املاک کے مالک اور ان کے مال و مویشی کے مالک مسلمان ہوں گے۔ یہودی اپنے گھروں میں رعایا کی طرح رہیں گے، اور اگر انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تو ان کو جلا وطنی اختیار کرنا ہوگی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزوہ خیبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کے شانہ بشانہ شریک ہوئے۔ بنو نذیر سے معاہدے کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے اس مال و دولت کے بارے میں دریافت کیا جو وہ مدینہ سے جلا وطنی کے وقت ساتھ لے کر آئے، تو حی بن اخطب کے داماد کنانہ بن ربی نے عذر سے کام لینا شروع کر دیا۔ بعد ازاں ایک یہودی کی نشاندہی پر وہ مال و دولت ایک جنگل میں مدفون مل گئی۔ کنانہ بن ربی کو قتل کر دیا گیا اور اس کے خاندان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ ان میں کنانہ بن ربی کی بیوہ صفیہ بھی تھی۔ ان سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے صفیہ اور ان کی ایک کم سن بہن کو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں خیمہ کی جانب روانہ کیا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر خیبر کے مقتولین کے پاس گزرے تو صفیہ کی کم سن بہن اس منظر کو دیکھ کر بے تحاشا رو پڑی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اس بارے میں دریافت کیا کہ اے بلال، کیا تم نے رحم کیا، اپنے دل سے نکال دیا، رحم کو اپنے دل سے نکال دیا، اور کیا تمہیں اس کم سن بچی پر رحم نہ آیا؟ تم اس کم سن بچی کو مقتولین کی جانب سے کیوں لے کر گئے؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا تھا کہ صفیہ کو وہ حالت دکھاؤں جو اس کو شاک تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس وقت معاف فرما دے، آئندہ ایسے نہ ہوگا۔ خیبر سے واپسی پر وادی القرہ کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے رات کے وقت لشکر اسلام کو قیام کرنے کا حکم دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کون ایسا ہے جو رات کے وقت پہرا دے اور ہمیں صبح کی نماز کے لیے جگا سکے؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو پہرا دوں گا اور صبح کی نماز کے لیے سب کو بیدار کر دوں گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ آرام فرمانے لگے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ مشرق کی جانب منہ کر کے لاٹھی کے سہارے بیٹھ گئے۔ رات کے آخری پہرا میں آپ کی اونگ لگ گئی اور اس حالت میں سورج نکل آیا۔ جب سورج کی شعاؤں میں تیزی آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دریافت کیا کہ تم خود سو گئے اور ہمیں نماز کے لیے بیدار نہیں کیا؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بے ساختہ بولے، یا رسول اللہ، جس نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے سلایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ بے شک تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بیدار کیا اور نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کو بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت اس کو پڑھ لو۔